لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے حدث کا معنی و مفہوم، اقسام، حکم اور تیمم کے بعض ضروری احکام و مسائل۔ حدث اصل میں حدوث سے ماخوذ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ اور مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، صادر ہونا، نیا ہونا، عدم سے وجود میں آنا، یعنی پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی، اور اس کی جمع احداث آتی ہے۔ حدث سبیلین، قبل اور دبر میں سے کسی ایک یعنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی چیز کو حدث کہتے ہیں۔ حدث کا معنی ناپاکی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک شرعی سبب یا وصف ہے جو وضوء یا غسل یا ان دونوں کا بدل یعنی تیمم کو واجب کر دیتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ حدث وہ شرعی یا حکمی وصف ہے جو اعضائے جسم پر طاری ہوتا ہے اور طہارت کو زائل کر دیتا ہے اور نماز کی صحت وغیرہ کو روک دیتا ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں۔ حدث اصغر، اس سے مراد وہ حدث ہے جو طہارت صغرا کو واجب کرتا ہے۔ طہارت صغرا وضوء یا اس کے بدل کو کہتے ہیں، جیسے پیشاب کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، پاخانہ کا خارج ہونا اور نیند۔ حدث اکبر، اس سے مراد وہ حدث ہے جو طہارت کبریٰ کو واجب کرتا ہے۔ طہارت کبریٰ غسل یا اس کے بدل کو کہتے ہیں، جیسے منی اور دم حیض کا نکلنا۔ تیمم کن کن احداث سے طہارت کے لیے کفایت کرتا ہے؟ جس کسی شخص کو حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر، دونوں کی طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا کافی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے سورہ مائدہ، سورہ نساء اور صحیح احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ اگر کسی بندے کو حدث اکبر لاحق ہو گیا تو اس کے لیے تیمم کیسے کرے گا؟ تیمم خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یعنی وضوء یا جنابت یا حیض و نفاس یا کسی اور فرض غسل کے لیے، اس طرح کے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے جسے گزشتہ دو درس میں عملی اور قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تیمم کے بعد ضروری احکام اور مسائل۔ تیمم سے متعلق معتبر علماء کرام اور مفتیان اعظام کے بعد فتاوے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک تیمم سے کئی احداث کو دور کرنے کی نیت کرے، مثلا پیشاب اور پائخانہ کیا ہے اور احتلام ہوا ہے، تو ایک تیمم ان تمام احداث کی طرف سے کافی ہوگا، اور تیمم کرنے والے کے لیے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو وضو کرنے والے کے لیے مباح ہیں، مثلا نماز، طواف، قرآن کا چھونا، مسجد میں ٹھہرنا وغیرہ۔ بعض لوگ وضو پر قیاس کرتے ہوئے تیمم میں بھی ہاتھوں کو کہنیوں تک سمیت مسح کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ ان کا یہ قیاس باطل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے مسائل مختلف ہیں۔ تیمم میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، برخلاف وضو کے۔ تیمم میں اعضاء پر مسح 2 بار یا 3 بار کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف وضو کے۔ نماز کے وقت سے پہلے تیمم کرنا درست ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے اور وہ اس پانی کو بیچتا ہے اور دوسرے شخص کو پانی خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرے گا۔ بیوی حیض کی حالت میں تھی، حیض ختم ہونے پر پانی نہیں ملا، یا اگر پانی ہے تو وہ مریضہ ہے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اس کا خاوند اپنی بیوی کو مٹی سے تیمم کرا کر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی، مٹی نہیں ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس میں وضو یا تیمم کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ بغیر وضو یا تیمم کے نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی ہمت و طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ اگر ادائیگی نماز کے بعد پانی یا مٹی میسر آ گئی، یا اس شخص میں وضو کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی،
تو ادا شدہ تو وہ نماز نہ دہرائے، کیونکہ اس نے حسب طاقت حکم الہی کی تعمیل کر دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک تیمم سے جتنے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک تیمم کو توڑنے والی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو اور تیمم کرنے سے عاجز ہو، نیز اسے کوئی شخص وضو اور تیمم نہ کرائے تو اسے عدم استطاعت میں شمار کیا جائے گا اور وہ بغیر وضو اور تیمم کے نماز ادا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ بارہ الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔